اللہ رسول الکریم، بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس ساری کائنات کو اپنی قدرت کے ساتھ بنایا ہے۔ آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی دکھائی دے رہا ہے اور جو اس سے اوپر ہے اور جو اس سے نیچے ہے اور جو کچھ بھی ہے، سب کے بنانے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ علماء کرام سے ہم نے سنا کہ جب اللہ پاک نے دنیا کے بنانے کا ارادہ فرمایا تو اس کو ابھی بنایا نہیں تھا، اس سے ہزاروں سال پہلے اللہ پاک نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس کائنات کو ختم کرنا ہے۔ اس آسمان کو اللہ پاک ایک دن ختم کر دیں گے، زمین کو ختم کر دیں گے، قیامت کا دن ہوگا وہ۔ حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ لوگ اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوں گے، ایک دم زمین ہلنا شروع ہوگی۔ پہلے تو سور پھونکا جائے گا، بڑی پیاری آواز ہوگی اس کی، لوگ اپنے کام کاج بھول کر اس آواز کے پیچھے لگ جائیں گے تاکہ اس آواز کو ڈھونڈ لیں، پا لیں۔ لیکن پھر وہ آواز تھوڑی کرخت ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، پھر لوگ رک جائیں گے، ڈریں گے، اس سے پیچھے ہٹیں گے۔ پھر ایک مکان کے ساتھ دوسرا مکان ٹکرائے گا، ایک محلے کے ساتھ دوسرا محلہ ٹکرائے گا، ایک شہر کے ساتھ دوسرا شہر ٹکرائے گا، زلزلہ ہوگا۔ اللہ پاک ایک ایک چیز کو ختم کریں گے۔ دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی، اور پہاڑ جو ہے یہ روئی کے گالوں کی طرح آسمان کی طرف اڑیں گے۔ سورج بھی ٹوٹ جائے گا، چاند بھی ٹوٹ جائے گا، ستارے بھی ٹوٹیں گے، بہت زیادہ شور ہوگا۔ یہ انسان اپنی آنکھوں سے جن چیزوں کے اندر کامیابی سمجھتا ہے، جن نقشوں کے اندر کامیابی اس کو نظر آتی ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس آ جائیں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک ایک اس انسان کو بتائیں گے، اس کے سامنے ختم ہوں گی۔ یہ محلات، یہ پلازے، یہ بلڈنگیں، یہ حکومت کے نقشے، اور یہ جو ہے تو نئی ٹیکنالوجی، اور یہ جہاز، اور یہ ایٹم بم، جو کچھ بھی ہے، ایک ایک چیز کو انسان اپنی آنکھوں سے ختم ہوتے ہوئے اور تباہ ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ سب سے آخر میں ایک زوردار چیخ ہوگی، اور پھر اس کے بعد تمام انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور سارے انسان بھی مر جائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ پاک کائنات کی ہر چیز کو ختم کریں گے، سب سے آخر میں انسان کو ختم کریں گے۔ اور اس کی وجہ یہ علماء نے لکھی ہے کہ یہ انسان اپنی نگاہوں سے ان نقشوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ لے، جن کے اندر یہ کامیابی سمجھتا ہے، جن کے اندر یہ صبح سے لے کے رات تک محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے سود کرتا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، انہی کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے۔ لیکن اکثر آج دیکھنے میں آیا، کل ہمارے مسجد میں گشت تھا، تو ایک ساتھی کو میں نے کہا آپ بیان کریں۔ اس نے کہا یہ سب میرا دماغ خراب ہے، بس مجھے آپ چھوڑو، میں بیان نہیں کرتا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا بس کچھ بھی نہیں۔ خیر جب بیان تشکیل ختم ہو گئی
میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا آپ کو یار؟ اس نے کہا ایک آدمی جھوٹی گواہی میں مجھے ڈال رہا تھا، یہ اچھا ہوا کہ مجھے پتہ چل گیا، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو جو یہ حرام خوری کر رہا ہے تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ مجھے کہنے لگا حاجی صاحب آج کل لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو۔ میں نے کہا نہیں یار خیر ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، اور اس کو یہ یقین ہونا چاہیے اگر میں سچ بولوں گا تو اللہ پاک مجھے دوسری جگہ سے کہیں سے دے دے گا جو میرا مقدر ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اپنی نگاہوں سے ان سارے نقشوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھے گا، اللہ پاک اس کو دکھائیں گے، پھر اس کو ختم کریں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا جو ہے یہ یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ ایک مولوی صاحب ریونڈ میں بیان کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جب مسافر سفر کرتا ہے تو ٹرین جو ہے اس کی منزل کے قریب پہنچتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ اپنا سامان اکٹھا کرتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے میری منزل آ رہی ہے، سامان اکٹھا کروں تاکہ میں نے اترنا ہے۔ اور یہاں تو جتنا قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنا اپنے سامان کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ جو سمجھدار لوگ تھے جن کو اس کا استحضار تھا وہ تو روتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگے، تو بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں اس لیے رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لا ابقی ولا دنیاکم، میں تمہاری دنیا میں نہیں رو رہا کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ سفر لمبا ہے اور زیادہ سفر میرے پاس بہت کم ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دعوت کے ذریعے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو تمہیں اللہ پاک نے تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور یہاں تمہیں تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور وہ تیاری کیا ہے؟ اس تیاری میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کو پہچان لو جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تم اس کے حکم کو پورا کرو اور اس کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو، تو جب تم دین کو اپنی زندگی میں لاؤ گے تو وہ بڑا اللہ جو ہے تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور اللہ کے حکم کو نہ توڑو، اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کے طریقے کو مت چھوڑو، اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ جس سے اللہ راضی ہو گئے اس کے تو دونوں جہان میں مزے، اور جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ دونوں جہان میں ہلاک ہو گیا۔ دین کے اوپر اللہ نے دنیا میں بھی وعدہ کیا کامیابی کا، آخرت میں بھی۔ یہ دین ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف قبر، حشر، آخرت اور وہ جنت ملے گی، نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت تھی تو وہ یہ دعوت ہے، کوئی میں سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقت کی بات ہے۔ اس بات کو آپ کسی اور طرف نہ لے جانا، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، نبیوں کی دعوت یہ تھی کہ تم کلمہ پڑھ لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کلمہ جو ہے اس کے اندر صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑا عجیب ملفوظ ہے، فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ غیروں کو دنیا کے اندر جو وقتی کامیابی ہے، ہو سکتا ہے کہ کلمے کے بغیر مل جائے، لیکن کلمے والے کو جو دنیا کی وقتی کامیابی ملے گی
وہ بھی کلمے کے راستے سے ملے گی اور کسی اور راستے سے نہیں ملے گی۔ اور حضرت کا دوسرا ملفوظ سناؤں آپ کو۔ حضرت فرماتے تھے جن لوگوں کو نبی کے راستے سے ایک دفعہ کامیابی مل جاتی ہے، جن لوگوں کو نبی کے راستے سے ایک مرتبہ کامیابی مل جاتی ہے، اللہ پاک ان لوگوں کا نام ملک اور مال والوں کی فہرست سے کاٹ دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ دوبارہ ملک و مال کی طرف جاتے ہیں نبی کے راستے میں، نبی کے طریقے میں کامیابی دیکھنے کے بعد بھی، تو پھر اللہ پاک ان پہ ایسے لوگوں کو مقرر کریں گے جیسے جو ہے بخت نصر کو مقرر کیا بنی اسرائیل پہ۔ جب بخت نصر آیا، بادشاہ بنا، تو اس نے جو ہے بنی اسرائیل کو قتل کرنا شروع کیا۔ اتنا قتل کیا اس نے، اتنا قتل کیا، اتنا جو ہے مومنین کو قتل کیا، کلمے والوں کو، کہ ان کے جو علماء تھے انہوں نے اس سے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے، آخر نبیوں کی اولاد ہیں، قتل کو بند کر دو۔ اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک ان کا خون میرے گھوڑے کے سینے کے ساتھ نہ لگ جائے میں ان کا قتل بند نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا خون کہاں سے آئے گا، کیونکہ جب وہ قتل کرتے تھے مومن کو تو اس کا خون نکلتا تھا، وہ جم جاتا تھا زمین پہ، تھوڑا سا خون ہوتا تھا، اتنا خون تو نہیں ہے کہ اب اس کا جو ہے دریا بن جائے اور یہ اس کے اندر اترے۔ پھر یہ علماء بیٹھے آپس میں اور انہوں نے ہیلے سے ایک تالاب بنایا اور اس میں جو ہے ایک مومن کو قتل کیا۔ جب اس کا خون جم گیا تو اس میں پانی چھوڑ دیا، اور وہ خون کے ٹکڑے جب پانی پر آئے تیرنے لگے تو اس کو گھوڑے پہ بٹھا کر لائے اور وہ خون اس کے گھوڑے کے سینے کے ساتھ ٹکرایا، اور پھر اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل کا قتل ختم کیا۔ تو ایک مرتبہ جن لوگوں کو نبی کے طریقے سے کامیابی مل جاتی ہے، اللہ پاک جو ہے ان لوگوں کا نام ملک و مال والوں کی فہرست سے کاٹ دیتے ہیں۔ انسان سے اللہ پاک کا یہ تقاضا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف منسوب کرے۔ ہمارے حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر آن ہر گھڑی ہماری توجہ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کیونکہ وہ بہت زیادہ کہتے تھے اس کو۔ کوئی مسئلہ آ گیا اللہ کی طرف متوجہ، کوئی بات آ گئی اللہ کی طرف متوجہ، کوئی چیز چاہیے اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے۔ میں ایک بار اندر ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب آ گئے، تو خیر باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے کہا یار میری ڈاکٹر صاحب سے کوئی ضروری بات ہے، آپ ذرا چلے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر میں اٹھ گیا اور باہر آ گیا، لیکن مجھے ذرا تشویش ہوئی کیونکہ وہ بزرگ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ میں نے کہا ایسی کون سی بات ہے کہ یہ انہوں نے مجھ سے چھپائی ہے؟ تو شب جمعہ تھا، رات کو سونے سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس وقت جب ہم بیٹھے تھے تو ان بزرگوں نے مجھے باہر بھجوا دیا، تو آپ سے انہوں نے کیا بات کی؟ ڈاکٹر صاحب نے کچھ بھی نہیں، ان کی طبیعت خراب سی، تو انہوں نے کہا یار میری طبیعت خراب ہے، مجھے کوئی دوا لکھ دو۔ تو میں نے دوا لکھ دی۔ میں نے کہا بس یہی بات تھی؟ میں نے کہا ہاں یہی بات تھی۔ خیر پھر میں نے ان بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے تو آپ نے تو صرف دوائی لکھوانی تھی، تو اتنی سی بات کے لیے آپ نے مجھے اٹھا دیا کہ تو اٹھ جا، تو کیا بات ہے اگر میرے سامنے آپ پوچھ لیتے؟ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ عبدالوہاب صاحب نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ اپنی بیماری بھی کسی کو مت بتاؤ۔ جو ہم چیختے رہتے ہیں نا، کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ بات بھی کسی کو نہیں بتاتے۔
وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اس ایمان کی دعوت انسانوں کو دی کہ اے لوگوں، تم اس اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں یہ ابتلا ہیں، امتحان ہے، اس کے اندر کامیابی نہیں ہے، نہ اس کے اندر کامیابی ہے نہ اس کے اندر ناکامی ہے۔ ناکامی بھی نہیں ہے، کامیابی بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دنیا کی کسی چیز کے ساتھ کامیابی ناکامی کا تعلق ہے ہی نہیں کہ یہ ہوں گی تو کامیاب اور یہ نہیں ہوں گے تو ناکام۔ بلکہ آج فجر میں ہمارے ساتھی نے تعلیم کرائی فضائل صدقات سے، تو ہم ساتھی پھر بعد میں تھوڑا آپس میں مذاکرہ بھی کیا اور سوچتے رہے کتنی برائی بیان کی ہے اللہ پاک نے اس دنیا کی۔ ایک کوڑے کا ڈھیر اور اس پہ جو ہے مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا تھا، اور اتنی بدبو وہاں پر کوئی ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ روک گئے اور پوچھا کہ اس کو جو ہے کون خریدے گا اتنے پیسوں میں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو مرا ہوا کوئی نہیں لیتا، اور اگر زندہ بھی ہوتا تو عیب والا تھا، کان کٹا تھا، اس کا کان کٹا ہوا ہے، اس کو زندہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، اور آپ جو ہے تو مرے ہوئے کی بات کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا اللہ پاک کے نزدیک اس سے بھی بے حیثیت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر، حضرت جی فرماتے تھے، انبیاء علیہ السلام نے آ کر انسانوں کو دعوت کے ذریعے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے۔ ہمارے سامنے تو دنیا کا ایک رخ ہے، اچھے اچھے بنگلے، اچھی اچھی گاڑیاں، اچھے اچھے کھانے، اچھے اچھے لباس، خوبصورت بیویاں اور بچے، اور دنیا کا نقشے اور عیش و عشرت۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم بھی کہتے ہیں اس فلانے آدمی پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، وہ فلانا آدمی جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ ہم رحمت کس کو کہتے ہیں؟ مال کو، جس کی برائی اللہ نے بیان کی۔ ہم جو ہے اللہ کی یاد کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا کے نقشے جس کے پاس زیادہ ہوں۔ ہم ایک دفعہ یہاں بیٹھے تھے، ہمارے ایک ساتھی نے بڑی عجیب بات کی۔ ایک ساتھی نے کہا، یار بس اللہ پاک دنیا اتنی دے کہ کسی کا محتاج نہ ہو آدمی۔ تو دوسرے نے کہا، دیکھو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بنانے والے نے اس کی برائی بیان کی ہے۔ بنانے والے نے اس کی برائی بیان کی ہے۔ تو جب بنانے والا اس کی برائی بیان کرتا ہے تو پھر تھوڑی یا بہت وہ سبھی جو ہے ایک ہی ہے۔ اور جو سمجھدار لوگ تھے، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا، وہ اسے دور بھاگتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، اتنا جو ہے تو موٹا لباس اور اتنا سادہ کھانا اور اتنی سادی زندگی ان کی کہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ کوئی کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے تو ایک علاقے کا ایک گورنر آ گیا، تو اس کو کہا، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو انہوں نے جب کھانا شروع کیا تو وہ نوالا جب منہ پہ ڈالا، اب نوالا اندر نہ جائے، اتنا موٹا کھانا، اور جو ہے تو وہ پھینک نہ سکے، امیر المومنین کا ڈر۔ آخر یہ کیا لوگ تھے؟ ہمیں تو یہ خواب نظر آتا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جو شروع کا دیباچہ بنایا ہے، جو شروع کا جو وہ کتاب ہے ان کی، وہ صحابہ کے واقعات ہیں۔ تو اس کتاب کا نام شیخ الحدیث صاحب نے رکھا ہے حکایات صحابہ۔ اس کتاب کا نام وہ یہ بھی رکھ سکتے تھے، صحابہ کرام کے قصے، صحابہ کرام کی کہانیاں۔ لیکن کہانی جو ہے وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے۔ قصہ جو ہے وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔
لیکن شیخ الحدیث صاحب نے کیا نام رکھا ہے؟ حکایات صحابہ کرام، مطلب کہ صحابہ کرام کے سچے قصے، سچے واقعات. حکایت اس کو کہتے ہیں جو سچا واقعہ ہو، یہ ایسا گزرا ہے. اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ لکھا بھی ہے، بھئی ان واقعات کو بیان کرنا چاہیے، سننا چاہیے. چلو ہم ویسا تو نہیں کر سکتے، کم از کم ہماری آنکھیں تو نیچی رہیں گی، کم از کم یہ تو احساس ہوگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اور اللہ پاک کسی کو توفیق دے تو وہی صحابہ کی زندگی کے قریب تو ہو سکتا ہے. تو آخر اس گورنر نے کہا کہ آپ ایسا سادہ کھانا کھاتے ہیں. وہ کھا نہ سکا بیچارہ، ایک نوالا بھی نہ کھا سکا، حالانکہ وہ بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں کی بہت جو ہے تو خیر خبر لیتے تھے، پوچھتے رہتے تھے کہ کس گورنر نے جو ہے اپنے گھر کے باہر دروازہ تو نہیں بنایا. وہ گورنر کو دروازہ نہیں بنانے دیتے تھے. وہ کہتے ہیں گورنر دروازہ بنائے گا تو عوام کی جو ہے تو تکلیف اس تک کیسے پہنچے گی؟ یہ تو دروازہ بند کر کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے. کسی گورنر کو اپنے گھر کا دروازہ بنانے کی اجازت نہیں تھی. ایک گورنر نے کسی شہر میں اپنے گھر کا دروازہ بنا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے آدمی بھیجے کہ جا کے اس کو جلا دو. تو کسی نے آ کے اس سے کہا کہ تیرے گھر کا دروازہ جل رہا ہے. انہوں نے کہا یہ عمر نہیں کیا ہوگا، یہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بدر والوں کے متعلق آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو میرے نزدیک سب سے فضیلت والے لوگ جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے قادسیہ کے اندر شرکت کی. جو قادسیہ کی جنگ ہوئی اس کے اندر جن لوگوں نے شرکت کی، میرے نزدیک جو ہے اگر بدر والوں کے متعلق آیت نہ نازل، اتنا مال آیا، اتنا مال آیا، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات کہ مسجد نبوی کا صحن بھر گیا. اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف جو ہے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نظر نہیں آ رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے. اور ساری رات گزر گئی، 2 آدمیوں نے صرف پہرا دیا، اتنا سونا چاندی اور 2 آدمیوں نے. تو حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ جب صبح سورج طلوع ہوا تو سورج کی روشنی جب اس سونے پر پڑی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ سونا ایسے چمک اس سے ماری. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ بہت امانت دار تھے جن لوگوں نے تجھے پورا پورا ہم تک پہنچا دیا اور تجھ پہ اب سایہ نہیں آئے گا. اور فرمایا کہ سب صدقہ کر دو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سارا صدقہ کر دیں؟ میں نے کہا ہاں یہ سارا صدقہ کر دو. تو کہا امیر المومنین یہ تو بہت زیادہ ہے، اتنا نہ کریں، آدھا کر دیں. میں نے کہا نہیں، یہ ہم سے پہلے جن لوگوں کے پاس تھا تم نے ان کا حشر نہیں دیکھا. ایک دوسرے واقعے میں ازواج مطہرات نے کوئی ترغیب دی ان کو کسی لباس کی اچھے کی یا اچھے کھانے کی یا تنخواہ کے بڑھانے کی. 2-3 چیزیں ہیں کہ وظیفہ آپ کا بڑھا دیتے ہیں. صحابہ نے یہ سوچا ہے، وہ صحابہ خود نہیں کہہ سکتے تھے. رنگ سرخ ہو گیا، آنکھیں پھر گئی. پوچھا کس نے تجھے کہا؟ انہوں نے کہا نام نہیں بتائیں گے ہم. انہوں نے کہا اگر آپ نام بتا دیتی میں ان کے چہرے بدل دیتا. اور بہت باتیں کی. آخر میں ایک عجیب جملہ فرمایا کہ ان سے جا کے یہ کہہ دے کہ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی خیر ایسی نہیں جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی ہو. اگر یہ مال خیر کی چیز ہوتا تو یہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا. میں اپنے 2 ساتھیوں کے پیچھے چلوں گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر ان کے قدم پہ قدم رکھوں گا تو میں خیر پہ رہوں گا، اور اگر میں ان کے قدم پہ قدم نہیں رکھوں گا تو میری ہلاکت کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے بڑی ترغیب دی. آخر میں انہوں نے کہا ایسا کر لیتے ہیں کچھ تو رکھ لو، اس سے ہم جہاد کے لیے سامان، کوئی گھوڑے، کوئی تلواریں، کوئی نیزے. جب یہ انہوں نے اصرار کیا تو یہاں پر آ کے پھر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن کے چہرے پہ جو ہے مکہ مارا کہ کیا ہو گیا تجھے؟ ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھتے جن کے پاس یہ تم سے پہلے تھا؟ تو میرے دوست اور بزرگوں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے اور سینہ اس سے کھلتا ہے، اس کی کوئی نشانی ہے؟ بڑے ہی کام کا سوال کیا ہے، قیامت تک امت کو یہ سوال کام دے گا کہ اے اللہ کے رسول، جب ایمان دل کے اندر داخل ہوتا ہے اور ایمان شرح صدر ہوتا ہے اور سینہ اس سے کھلتا ہے، اس کی کوئی نشانی ہے؟ حضرت فرمایا ہاں ہے۔ پہلی نشانی التجافی عن دار الغرور، ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے ختم ہو جاتی ہے، ہاں، دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے، بیٹھا ہوا ہے رو رہا ہے، ہائے میرے اتنے گناہ، میں کیا کروں گا۔ ہر جانے والے نے روتے ہوئے یہی کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے آدمی، اور جب وفات کا قریب ہوا، اب زخموں سے خون جاری ہے، بیٹے نے سر لے کے اپنی گود میں رکھ لیا تو اپنے سر کو نیچے زمین پہ گرا دیا، پھر وہ تکیہ لے کے آیا تو تکیے پہ ہاتھ مارنے لگے، اس کو سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں، کہا یہ ہٹا دے میرے سر کے نیچے سے، میں تو اللہ کے دربار میں ایسے حاضر ہونا چاہتا ہوں جیسے کوئی لٹا پٹا مسافر ہو، اور اللہ پاک کو میری اس حالت پہ رحم آ جائے اور اللہ پاک میری مغفرت فرما دے۔ سمجھا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر اس سوراخ کو بند کرتے ہیں جس سوراخ سے دنیا اندر داخل ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بارے میں بھی اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی اس کا بڑا فکر رہتا تھا کہ کہیں ہمارے ساتھی جو ہے وہ دنیا کی محبت نہ ان کے دل میں آ جائے، اور کہیں وہ دنیا کی چیزوں کے اور نقشوں کے چکر میں نہ پڑ جائیں۔ ایک صحابی بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی جگہ کے گورنر تھے، یہ جو ہے تو فکر کرتے تھے سب کی۔ کسی نے آ کے ان سے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں فلاں علاقے کے گورنر آپ نے مقرر کیا ہے، ان کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر بڑا قیمتی سا پردہ لگا دیا ہے، اور انہوں نے اپنے گھر کی ڈیوڑی جو ہے، راستہ جو ہے اندر جانے کا، وہ بھی پکا کر دیا ہے، اور کچھ سامان بھی وہ گھر کے اندر لے آئے ہیں۔ میں اس دن سوچ رہا تھا جب وہ حدیث پڑھی ساتھی نے کتاب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک کو زمین پر جتنے بھی ٹکڑے ہیں سب سے محبوب مسجد ہے، اور سب سے مبغوض جو ہے وہ بازار ہیں۔ تو وہ ایسے بازار نہیں تھے جیسے ہمارے بازار ہیں، ہاں، ان کے بازار تو ایسے بازار تھے کہ دکانوں کے اندر کوئی سودا ہی نہیں تھا، بچن چیزیں پڑی ہوتی تھی دکانوں کے اندر ضرورت کی، اور وہ بھی جو ہے ایسے یعنی کم درجے کی، ہاں، اور پتہ نہیں پرانی اور کیسی ٹوٹی پوٹی، ایسے نہیں ایسے ہمارے ہاں آج جو ہے تو شوکیسوں کے اندر بازار سجے ہوئے ہیں اور عورتوں کے لباس لٹکے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ایسے پتہ نہیں یہ بازار حضور دیکھتے تو حرام ہی قرار دے دیتے، ہاں، کہ ان بازاروں میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ ایک صحابی کے متعلق یہ بات مشہور ہوئی مدینہ منورہ میں کہ اس نے اتنی شاپنگ کی ہے، اتنا سامان گھر کا خرید کے لایا ہے، اس نے تو اپنا گھر ہی سامان سے بھر دیا۔ تو مدینے کے لوگ اس کے گھر گئے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا لے کے آیا ہے، تو 3 چیزیں وہ لے کے آیا تھا، ایک وضو کرنے کے لیے لوٹا، اور ایک جو ہے پانی پینے کے لیے پیالہ، اور ایک سونے کے لیے تکیہ۔ یہ 3 چیزیں لے کے آیا، اور سارے مدینہ میں یہ آواز لگ گئی کہ وہ اتنا سامان اپنے گھر لے گیا۔ تو وہ ایسے بازار نہیں تھے، ان میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ تو بس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھوڑا سا سامان ہی لائے ہوں گے ضرورت کا۔ حضرت عمر نے جواب بھجوایا کہ بھئی ان سے کہو کہ آ جائے۔
جب ان کو پیغام پہنچا تو انہوں نے جو ہے پہلے پردہ اتارا، پھر سارے گھر کا سامان اکٹھا کیا، سارا بازار میں جا کے فروخت کیا اور ان پیسوں کو بیت المال میں جمع کر دیا، اور سیدھا جو ہے وہ مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ تو ان سے کہا کہ اے عمر، پہلے میری بات سن لے، پھر اس کے بعد جو تیرا جی چاہے کہہ۔ تو انہوں نے کہا سنا۔ انہوں نے کہا میں گورنر تھا، لوگ میرے پاس آتے تھے، مجھے بھی کچھ ہدیہ دیتے تھے، میرے بیٹے کو بھی کچھ پیسے وغیرہ دیتے تھے، اس سے کچھ پیسے جمع ہو گئے۔ ہمارے گھر کے باہر پردہ نہیں تھا تو گھر کی بے پردگی ہوتی تھی، تو ہاں اتنا ہے کہ ایک اچھی قسم کا پردہ ہم لائے اور وہ ہم نے دروازے کے باہر لٹکا دیا جو گھر کی چوکاٹ تھی، اور کچھ ضرورت کا سامان تھا وہ ہم گھر کے لیے لے آئے۔ لیکن جب تیرا پیغام آیا کہ مدینہ منورہ آؤ تو میں سمجھ گیا، تو میں نے وہ سارا سامان بھی اور وہ پردہ اتار کے سارا فروخت کیا اور بیت المال میں جمع کر دیے پیسے۔ اب میں تیرے پاس آیا ہوں، اب جو تو چاہے کر لے میرے ساتھ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تو نے بہت اچھا کیا کہ تو جو ہے تو یہ سامان لے کے آ گیا، سامان تو نے بھیج دیا اور پیسے تو نے بیت المال میں جمع کر دیے۔ تو اب تو ایسا کر کہ یہ بیت المال کی بکریاں ہیں، ان کو 2 سال تک صحرا میں چرا، یہ تیری سزا ہے۔ تو وہ بکریاں لے کے اور صحرا چلے گئے۔ اللہ کی شان کوئی مہینہ 2-3 گزرے ہوں گے تو کوئی آدمی آیا، انہوں نے کہا امیر المومنین، بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ہم کافی ان کے پیچھے پھرے لیکن وہ اونٹ نہیں مل رہے۔ تو امیر المومنین ایسا کریں، اب کیا کریں اس کا؟ حضرت عمر گھبرا گئے، انہوں نے کہا بیت المال کے اونٹ کیسے گم ہو گئے؟ انہوں نے کہا میں خود دیکھتا ہوں جا کے۔ تو گرمی تھی اور دوپہر کا وقت تھا، بڑی شدید دھوپ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحرا نکل گئے۔ اب صحرا میں اونٹوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی چٹان تھی، اور اس چٹان کے سائے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لے کے اور ایک چھوٹی سی چھڑی ان کے ہاتھ میں، اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دیکھا تو دور سے ان کو سلام کیا، السلام علیکم میرا بھائی ابو موسیٰ، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ ہدیے ودیے تو یہاں بہت آتے ہوں گے۔ جب قریب پہنچے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے عمر سن، میں نے اس بات کو سمجھ لیا اور تو بھی اس بات کو سمجھ لے کہ ہدیے جو آیا کرتے ہیں وہ منصب کی وجہ سے آیا کرتے ہیں، شخصیت کی وجہ سے نہیں آتے۔ وہ تو میں گورنر تھا اور لوگ مجھے پیسے بھی دیتے تھے، ساری چیزیں دیتے تھے، یہاں پر تو خاک بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما اور فرمایا کہ یہی بات تجھے سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر بھیجا تھا، اور یہ بہت اچھا ہوا کہ تیری سمجھ میں یہ بات آ گئی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی، لیکن 2 سال پھر بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس دنیا کی حقیقت لوگوں کو بتائی ہے۔ دیکھو اس چکر میں نہ پڑنا، یہ ایسا سمندر ہے کہ اس کا کنارہ نہیں ہے، اور جو اس کے چکر میں پڑا ہے تو تم سے پہلے یہ لوگ دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو، نمرود کو دیکھ لو، شداد کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو، یہ اس چکر میں پڑ گئے۔ مال جب آتا ہے تو بہت سی خرابیاں ساتھ لاتا ہے، چیزیں جب آتی ہیں تو یہ بہت سی خرابیاں ساتھ لاتی ہیں۔ مجھے ایک دفعہ احمد گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے کہ آدمی کے اخلاق کب خراب ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی۔ انہوں نے کہا جب کسی آدمی کو کچھ اختیار ملتا ہے پھر اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، انبیاء علیہ السلام نے دعوت کے ذریعے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرایا ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت کی زندگی یہ بہت لمبی ہے۔ اللہ پہ یقین کرو، اللہ کے خزانوں پہ یقین کرو، اللہ کے ساتھ محبت کرو،
اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو. اللہ کی ذات بڑی ذات ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، تم سوچ نہیں سکتے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مشورے میں، رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد آ کے بیٹھے. حالانکہ رمضان کے مہینے میں جوانوں کو بھی عصر کے بعد بڑا ذوق محسوس ہوتا ہے، سارے دن کا فاقہ ہوتا ہے، افطاری کے قریب کا وقت ہوتا ہے، ہر آدمی اب تھکا ہوا ہے. بعض لوگ تو، ہمارا ایک ساتھی مجھے کہتا ہے یار بس ماں جی گا نماز ماں سے ڈیر خبریں میں کوئی رو جا کے ماں مغزہ کار لگے. اور حاجی صاحب شروع ہوئے، اللہ کی محبت پہ انہوں نے بات شروع کی، اتنی اللہ کی بڑائی بیان کی اور اس طریقے سے اللہ کو بیان کیا. اور یہ بھی فرمایا کہ آج ہمارے ساتھی جو ہے وہ اللہ کو بیان نہیں کرتے. حالانکہ اللہ پاک پھر ایک دو قصے سنائے. فرمایا کہ ایک بچہ جو ہے اپنی ماں سے کچھ مانگتا ہے تو ماں اس کو نہیں دیتی، تو وہ ماں سے روٹھ جاتا ہے، اب رونے لگتا ہے. اچھا ماں کی قمیض کو بھی پیچھے سے پکڑ لیتا ہے، اب ماں کچن میں جا رہی ہے تو یہ بھی کچن میں جا رہا ہے، اب رو بھی رہا ہے، ماں کو چھوڑتا بھی نہیں ہے. ماں کچن میں جا رہی ہے یہ بھی روتا ہوا ساتھ جا رہا ہے، سین میں آ رہی ہے یہ بھی روتا ہوا سین میں آ رہا ہے، کمرے میں جاتی ہے کمرے میں بھی اس کے پیچھے ہے، وہ جہاں جاتی ہے رو بھی رہا ہے، اس سے خفا بھی ہے، اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے. آخر ماں جو ہے وہ چیز لے کے، کھلونا ہے یا جو چیز ہے، اس کو کہتی ہے کہ آ یہ لے لے. پھر وہ بچہ کہتا ہے نہیں لیتا. ہاں اب یہ بچہ ماں کے ساتھ لاڈ کرتا ہے اور ماں کے ساتھ ضد کرتا ہے. ماں کہتی ہے لے لینا، کہتے ہیں نہیں لیتا ہوں، کہ لے لے. ماں اس کے پیچھے بھاگتی ہے، وہ آگے آگے اور ماں پیچھے پیچھے. آخر ماں اس کو جو ہے پکڑ لیتی ہے، اس کو اٹھا لیتی ہے گود میں، اس کو سینے کے ساتھ لگاتی ہے، اس کو چومتی بھی ہے، اس کو پیار بھی کرتی ہے، پھر اس کے بعد کھلونا دیتی ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ پاک کو اپنے ہر بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. ایک ماں کو کیا محبت ہوگی. یہ جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یہ دیکھ لیں کہ مائیں کتنی خدمت کرتی ہیں، دن میں 6 مرتبہ تو ان کے کپڑے بدلتی ہیں، کتنی کی مرتبہ تو ان کے منہ ہاتھ دھلاتی ہیں. یہ پاخانہ صاف کرنا، یہ پیشاب صاف کرنا، یہ راتوں کو اس ٹھنڈی راتوں میں گرم بسترے سے نکل کے اور اس کے لیے دودھ گرم کرنا اور فیڈر بنانا، یہ کوئی آسان کام ہے. یہ اللہ پاک نے ماؤں کے دلوں میں بچوں کی محبت ڈالی ہوئی ہے، ورنہ یقین جانو اتنا مشکل کام ہے. بقولہ میرا ایک ساتھی کے، وہ کہتے اگر اللہ نے ان عورتوں کے دلوں میں بچوں کی محبت نہ ڈالی ہوتی، عورتیں یہ بچے اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دے. کیا مصیبت ہے، ساری زندگی میری خراب کر دی. لیکن ماں ہے، اللہ پاک نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے. اتنی مشقت والی زندگی اور اس بچے کے لیے یہ اختیار کرتی ہے، اور باوجود اس کے بھی اس سے محبت کرتی ہے. ہاں اللہ پاک کو جو ہے اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ. انبیاء علیہ السلام نے دعوت میں انسانوں کو یہ بتایا اللہ ہے، بڑی ذات ہے، یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، نفع نقصان بھی اس میں اسی نے رکھا ہے، اور کامیابی ناکامی بھی اسی کے پاس ہے، اور موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے. ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو. اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں اور کسی انسان کو فائدہ پہنچانا چاہیں اس وقت تک اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک جو ہے اللہ کا ارادہ نہ ہو. دیکھو تم اللہ کی ذات پہ یقین کرو، اللہ کی صفات پہ یقین کرو، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرو. اللہ پاک جو ہے وعدہ کو پورا کرنے والے ہیں. وہ جو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے اس میں یہی چیز تو تھی. ایک آیا آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، انہوں نے نہیں لگ سکتی. دوسرا آیا کہ ابو دردہ آپ کے مکان کو آگ لگی ہے، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، ان کے نہیں لگ سکتی. تیسرا آیا، اس نے بھی یہی کہا. اب وہ سب کو یہی کہا جا رہے ہیں میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. چوتھا آدمی آیا، اس نے یہ کہا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگ جو ہے آپ کے گھر کے بالکل قریب آ گئی تھی، جب آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ پہنچی تو آگ بجھ گئی. تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ ابو دردہ کیا ہوا؟ عجیب بات کہ آگ آپ کے گھر کے قریب آئی اور بجھ گئی، اور آپ یہاں اتنے مطمئن کہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی.
اور آپ یقین نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، جو آدمی وہ دعا صبح پڑھ لے تو رات تک اللہ پاک اس کی ہر چیز کو نقصان سے بچائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیوں؟ دیکھو یہ جو وعدہ لوگ پورا نہیں کرتے ہیں نا، یہ محتاجی کی وجہ سے پورا نہیں کرتے۔ یار میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں کر نہ سکا، یار میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں آ نہ سکا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں پہنچ نہ سکا۔ یہ محتاجی کی وجہ سے وعدہ پورا نہیں ہوتا، اور اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ ہاں، یہ ایمان بنانا انبیاء علیہ السلام نے اس کی دعوت دی۔ ہاں، مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک تو اتنے کریم ہیں کہ قیامت کے دن اگر کوئی نبی اللہ سے یوں کہے کہ یا اللہ میرے فلاں امتی کا ذرا اعمال نامہ تو مجھے بتا دیں، تو مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج میں کسی کو بھی کسی کا اعمال نامہ نہیں دکھاؤں گا، اور میں کسی کو رسوا نہیں کروں گا، بس جو کرتوت اس نے کیے ہیں وہ مجھے معلوم ہے اور اسے معلوم ہے، آج میں کسی کا پردہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ پاک اتنی قریب ذات ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اس کے گناہ گنوائے جائیں گے، پتہ نہیں کیا لوگ کہیں گے بس یہ تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ پاک اس سے فرمائیں گے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے تو نے گناہ کیے وہ سارے معاف، اور جتنے گناہ تو نے کیے اتنی نیکیاں بھی تجھے مل گئی۔ ہاں ہاں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان ربی رحیم ودود، ان ربی رحیم ودود، کہ تیرا اللہ رحیم بھی ہے اور تیرا اللہ تیرے ساتھ محبت بھی کرتا ہے۔ دیکھو اللہ پاک ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، حدیثوں میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک منتظر ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آئے۔ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ بھی متوجہ ہوتے ہیں، جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ بھی اس کی طرف چلتے ہیں۔ بندہ ایک دم اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ منہ نہیں موڑتے، اللہ پھر بھی انتظار کرتے ہیں، شاید ابھی آ جائے ابھی آ جائے ابھی آ جائے۔ یہ حسن حسین میں 2 حدیثیں لکھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ یہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، وہ ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک گناہ لکھتا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ کیسے لکھتے ہیں اور ایک بات کو بھی نہیں چھوڑتے، تو اس کے اندر تھوڑی سی تشویش تھی اس بات کی۔ تھا مسلمان، ایک بزرگ کی بات ہے، تو کتاب میں واقعہ لکھا ہے اس کا۔ تو رات کو سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک جنگل ہے، اور اس میں جو ہے ایک بہت بڑا قالین سا بچھا ہوا ہے، اور بڑی بڑی کتابیں پڑی ہیں، اور 2 بوڑھے آدمی سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں، قلم ان کے پاس ہے، ایک کے پاس بھی ایک رجسٹر ہے دوسرے کے پاس بھی رجسٹر ہے۔ تو یہ سوچتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو یہ جا کے ان کو کہتا ہے السلام علیکم۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ کون ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ کون ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بھائی میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو۔ وہ جو وہ کہتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ تو آخر وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو غیب سے آواز آتی ہے یہ منکر نکیر، یہ کرامن کاتبین ہیں۔ ایک ایک اشارہ لکھا جاتا ہے، ایک ایک ذرہ لکھا جاتا ہے، ایک ایک بات لکھی جاتی ہے، ایک ایک عمل لکھا جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے پھر بھی ہمارے ساتھ یہ عافیت والا معاملہ کیا کہ جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ تو کسی صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ارادہ تو دل میں ہوتا ہے تو اس فرشتے کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے اندر سے ایک خوشبو اٹھتی ہے، تو فرشتہ اس خوشبو کو محسوس کر کے کہتا ہے اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، تو یہ کرامن کاتبین یہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے یہ فرشتہ جو دائیں طرف بیٹھا ہے۔
اور جب یہ جو ہے نیکی کرتا ہے تو وہ پھر 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے. 70 تک اللہ پاک ثواب دیتے ہیں، 700 تک ایک نیکی پہ ثواب دیتے ہیں. اور ایک جگہ تو اللہ پاک فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو ہم بے حساب دیتے ہیں دنیا. پتہ نہیں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. پوچھا یہ کس نے پڑھا؟ وہ صحابی گھبرا گئے، پتہ نہیں میں نے کوئی نامناسب بات کہہ دی. تو فرشتوں کا واقعہ سنایا کہ جب تو نے یہ کلمات پڑھے تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ اس کے بدلے ہم اس کی کیا نیکی لکھیں؟ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اس کی نیکی تم نہیں لکھ سکتے جو جملے اس نے کہے ہیں. اس کی نیکی جو ہے قیامت کے دن خود میں ان کو بتلا دوں گا، سمجھے نا؟ اس کی نیکی تم نہیں لکھ سکتے. ہاں تو یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جب گناہ کرتا ہے آدمی فرشتہ لکھ لیتا ہے. میں نے کہا یار سن، جب آدمی جو ہے اس سے توبہ کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا عمل نامے سے مٹا دیا جاتا ہے. وہ جو جگہ گواہ بنی تھی جس جگہ پہ اس نے گناہ کیا تھا اسے بھلا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی آدمی یہی گناہ دوبارہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا دوبارہ لکھ لیا جاتا ہے، وہ جگہ گواہ بن جاتی ہے. اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر یہی آدمی دوبارہ اسی گناہ سے جو ہے توبہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اعمال نامے سے مٹا دیا جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اعمال نامے سے مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا جو ہے تو جگہ سے بھلا دیا جاتا ہے. تو 3 یا 4 مرتبہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے صحابی بندہ توبہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اللہ معاف کرتے نہیں تھکتے نہیں تھکتے نہیں تھکتے، اللہ پھر بھی معاف کرتے ہیں، اللہ پھر بھی معاف کرتے ہیں، اللہ پھر بھی معاف کرتے ہیں. اللہ پاک اپنے بندے سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تجھے کس چیز نے اتنے کریم رب سے جو ہے تو غافل کیا ہوا ہے؟ سمجھے آخر وہ کون سی چیز ہے؟ ان دکانوں نے ہمیں غافل کیا ہوا ہے، ان کارخانوں نے ہمیں غافل کیا ہوا ہے، ان اچھے اچھے لباسوں نے، اچھے اچھے کھانوں نے. اللہ ہی کو بھول گئے. کچہری میں بیٹھے ہوئے اللہ کو بھول گئے، دفتر میں بیٹھے اللہ کو بھول گئے، عدالت میں بیٹھے اللہ کو بھول گئے، اللہ کو ہی بھول گئے. ہاں وہ ہم ایک دفعہ تشکیل میں تھے، عام آدمی یعنی سے غیر معروف، پہلی دفعہ اس کے ساتھ میرا چلہ لگا، میں جانتا بھی نہیں تھا، تو وہ بڑی زبردست باتیں کرتا تھا. ایک دن اس کو بیٹھ کر بات دی، یہ گشت کے دوران جو بیٹھ کر بات ہوتی ہے اس کو دی. یہ ایسے اس نے اللہ کو بیان کیا، میں آپ کو کیا کہوں؟ اللہ کو ایسے بیان کرو کہ اللہ کے ساتھ محبت ہو جائے. انبیاء علیہ السلام نے تو اللہ کو ایسے بیان کیا ہے. اس نے اپنے بیان میں ایک بات کی میرے دل کو لگی. اس نے کہا مثال کے طور پہ ہمیں ایک ٹوپی کوئی ہدیہ کر دیتا ہے تو ہم ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتے، اور جب وہ سامنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ ٹوپی مجھے فلاں نے دی ہے. کہتے ہیں جس نے ٹوپی دی اس کا تو اتنا شکریہ ادا کرتے ہو، اور جس نے ٹوپی پہننے کے لیے سر دیا اس کو یاد ہی نہیں کرتے ہو. اس کو یاد ہی نہیں کرتے. دکان میں بیٹھ گئے، دکان کی مشغولی میں اللہ کو ہی بھول گئے، اب اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہو، اب اللہ کو ہی ناراض کر رہے ہو. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کو تجارت اور دنیا کے مشاغل جو ہے ان کے بارے میں اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ دنیا کے مشاغل اور ان کی تجارتیں جو ہے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رکھتی. اذان ہوئی سارا بازار خالی، مدینہ منورہ کے بازار ایسے خالی ہو جاتے تھے. اور وہ چونکہ استحضار تھا، جب اللہ کا استحضار ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو فجر کی نماز میں تو اتنی لمبی صورتیں پڑھتے تھے کہ آخری صف تک ان کے رونے کی آواز جاتی تھی. سمجھے نا؟ ہمیں تو یوں ہی رونا نہیں آتا الا ماشاءاللہ. ہاں رونا تو آج ختم ہی ہو گیا بس. ہاں اور سارا مسئلہ جو ہے وہ رونے تک ہی اٹکا ہوا ہے. ہاں اگر ایک دفعہ ہم آ جائیں اللہ کے دربار میں، بس یا اللہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ تجھے ناراض نہیں کریں گے.
ہمارا ایک ساتھی وہ کہتا ہے یار یہ تو ایسا در ہے، ادھر تو جھوٹ موٹ کے بھی 2-3 آنسو بہاؤ، اللہ پاک اس پہ بھی کام بناتے ہیں، لیکن کوئی بہائے تو صحیح نا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دو مشورے میں تشریف لائے، بڑی عجیب ان کی کیفیت، جیسے کوئی چیز آدمی کے اوپر غالب ہو۔ حاجی صاحب کا یہی حال ہوتا تھا، جب کوئی چیز ان پہ غالب ہو جاتی تھی پھر وہ اس کو نہیں چھوڑتے تھے، ہر جگہ اس کو بیان کرتے تھے۔ تو وہ کرسی میں ابھی آئے ہی تھے تو ایک دم شروع ہو گئے، بھائی میں تو ان سب سے کہتا ہوں اور تم مشورے والوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ ایک بزرگ تھے اور لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں لا کے رکھتے تھے، یہ جی میری امانت، آپ اپنے امانت دار تھے، تو وہ یہ کہہ کر رکھ لیتے تھے کہ بھئی امانت مت کہو، بس قرض ہے مجھے، تو کہتے ٹھیک ہے جی، جب چاہے لے لینا، اور لوگوں سے لیتے رہتے تھے، آگے صدقہ کر دیتے تھے، لیتے تھے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، لوگوں پہ خرچ کرتے تھے۔ اللہ کی شان، ایک دن سارے لیندار آ گئے اپنی اپنے پیسے لینے کے لیے، چیزیں لینے کے لیے۔ تو جب وہ آئے انہوں نے کہا جی ہماری وہ چیزیں، وہ پیسے، تو کہا بھائی بیٹھ جاؤ یہاں پر۔ بیٹھ گئے، کچھ وقت گزرا، یہ حاجی صاحب نے سنایا ہمیں، کچھ وقت گزرا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے، بھائی صبر کرو، بیٹھو تو صحیح۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر انہوں نے کہا جی ہماری وہ چیزیں امانتیں جو آپ کے پاس رکھی تھی قرض پہ، بھائی ذرا صبر تو کرو۔ اتنے میں ایک بچہ آیا، کھیر بیچ رہا تھا، اس کے سر پہ تھال رکھا ہوا، کھیر لے لو، کھیر لے لو۔ او بچے ادھر آ، ان بزرگوں نے آواز دی۔ جب وہ آیا تو اسے کہا بھائی بات یہ ہے، اتنے بس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کھیر ہے، کہ بھائی اس سب کو کھلا دے۔ وہ بچہ بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا ایک ہی گاہک لگ گیا، سارا تھال آج بک گیا، چلو جلدی فارغ ہو گئے۔ انہوں نے کھلا دیا۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا میرے پیسے؟ انہوں نے کہا پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ بچہ گھبرایا، انہوں نے کہا مجھے پیسے دو بھائی، میری ماں مجھے مارے گی۔ انہوں نے کہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں پیسوں کے لیے، میں ان کے بھی میں نے پیسے دینے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ انتظار میں بیٹھ جا، جب آ جائیں گے ان کو بھی دے دوں گا، تجھے بھی دے دوں گا۔ اب وہ بچہ رونے لگا۔ جب وہ بچہ رویا کہ مجھے تو میری ماں مارے گی، مجھے تو پیسے دو، پیسے دو، میری ماں مجھے مارے گی، تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا، اتنی بڑی اشرفیوں سے بھری تھیلی، اور لا کے ان بزرگوں کو سلام کیا اور ان سے کہا جی یہ فلاں بادشاہ نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ ان بزرگوں نے وہ تھیلی کھولی اور جو ہے تو تیرے بھائی کتنے ہیں؟ اتنے، یہ لو۔ تیرے کتنے ہیں؟ اتنے، یہ لو۔ تیرے کتنے؟ اتنے، سب کو ان کے دے دیے۔ جب سب کو دے دیے تو اس بچے سے کہا تیرے کتنے ہیں؟ کہ اتنے، یہ تو بھی لے لے۔ لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، ہمیں سمجھائے تو صحیح۔ تو اس بزرگ نے کہا اصل میں بات یہ تھی کہ یہ دروازہ اللہ نے رونے پہ کھولنا تھا، تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا، جب یہ بچہ رویا اللہ نے دروازہ کھول دیا، کام بن گیا۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا بھائی سب کو رونا چاہیے، رونے سے کام بنے گا۔ ہم وہاں انڈونیشیا گئے تو اجتماع تھا، تو جب ریونڈ سے جاتی جماعت تو ہندوستان سے بھی جماعت آتی ہے، اس میں وہ مولانا مستقیم صاحب تھے، مولانا یونس صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو وفات پا گئے، اور ایک ڈاکٹر صاحب تھے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب ہر وقت ایک کتاب پڑھتے تھے، ہندوستان سے آئے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے اندر کچھ اقتصابات، ان کے ملفوظ کسی آدمی نے اکٹھے کیے ہیں اور ایک کتاب چھاپی ہے، اور یہ دلی سے میں نے خریدی ہے۔ میں نے کہا ذرا بتائیں، میں تھوڑا پڑھتا ہوں۔ تو کہا لے لو۔ میں نے کہا جی جب جائیں گے پھر میں پڑھ کے آپ کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ خیر میں وہ پڑھتا رہا، پھر واپسی میں جب باہر انہوں نے لی نہیں وہ کتاب، اس کتاب میں نے پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، علماء بھی یہی فرماتے ہیں، ہم نے مولانا سید احمد خان صاحب سے سنا اس کتاب میں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے اندر حرکت نہیں ہوتی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کے اندر حرکت نہیں ہوتی، تو اللہ پاک اس بچے کو رلاتے ہیں۔ جب یہ بچہ روتا ہے تو پھر اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہاں سید خان صاحب ان سے لکھا ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ رونے کے اندر زندگی ہے۔ رونے کے اندر کیا ہے جی؟ ہاں، رونے کے اندر زندگی ہے۔ ہم تو ہنسنے کے اندر زندگی ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ حدیثوں میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور رونے سے جو ہے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نماز کے اندر روتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز آخری صف تک. اتنا اللہ کا استحضار، اتنا اللہ کا خوف، اتنا اللہ کا ڈر، اتنا آخرت کا یقین کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے. حالانکہ وہ اتنے بڑے لوگ، پتہ نہیں صحابہ نے کیا کیا کہ اللہ پاک نے دنیا میں ہی وہ اعلان کر دیا. یہ تو آخرت میں سب سے آخری نعمت ہے جو اللہ پاک اعلان فرمائیں گے. پہلے تو استقبال ہوں گے، پہلے تو دعوتیں ہوں گی، پہلے تو جو ہے تو ایک عجیب مجلس لگے گی جنت کے اندر، جس میں جو ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنی میٹھی آواز دی تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے تھے، اتنی زبردست آواز تھی ان کی. اور داؤد علیہ السلام قرآن سنائیں گے. اب جنتی، پتہ نہیں کیا منظر ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین پڑھ کے سنائیں گے. اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا سما وہ ہوگا. اور پھر اللہ پاک خود سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے اور اللہ کا دیدار ہوگا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دھکے نہیں لگیں گے وہاں پر؟ جب اللہ کا دیدار کریں گے بڑا رش ہوگا، بڑے دھکے لگیں گے. یا رسول اللہ، یہ تو بڑی تکلیف، اتنی مخلوق ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ تو اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہو یا چھت پہ بیٹھا ہو اور 14ویں رات کا چاند نکلا ہو اور تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے 14ویں رات کے چاند کو دیکھے، کبھی ایسا ہوا؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول، کئی مرتبہ ایسا ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنتی اسی طرح اللہ کا دیدار کریں گے، دھکے وکے نہیں لگیں گے. ہاں، اور یہ جنتی جب جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے اور پھر یہ اپنے گھروں کو آئیں گے تو یہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے ہوں گے. اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کی جو حوریں ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، وہ ان کو نہیں پہچان سکیں گی. وہ کہیں گے تم کون آ گئے؟ یہ کہیں گے ہم تمہارے شوہر ہیں. یہ تم تو ایسے نہیں تھے پہلے، تم تو اتنے خوبصورت ہو. تو وہ ان سے کہیں گے اللہ پاک اتنے خوبصورت ہیں کہ جو اللہ کو دیکھتا ہے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہوں گی. آخر میں پھر اللہ پاک جنتیوں سے کہیں گے ایک نعمت باقی ہے. جنتی کہیں گے یا اللہ اس کے بعد اب کیا باقی ہے؟ اتنی زبردست جنت آپ نے دے دی اور اتنے زبردست جو ہے تو مجلسیں ہم نے قائم دیکھ لی اور آپ کا دیدار کر لیا اور فلاں نعمت اور فلاں نعمت. یا اللہ اس کے بعد کون سی نعمت ہے؟ کہ ایک نعمت اور بھی ہے. کہ کیا ہے؟ وہ میری رضا ہے. آج میں تم سے راضی ہو گیا اور اس طرح راضی ہو گیا کہ آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جنتیوں کو اس سے جتنی خوشی ہوگی، کسی نعمت سے اتنی خوشی نہیں ملے گی جتنا اس اعلان سے جو ہے تو وہ خوش ہوں گے. اور وہ نعمت اللہ پاک نے صحابہ کو دنیا میں عطا فرما دیا. آخر کچھ تو کیا انہوں نے، کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کیا انہوں نے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ایسا اللہ کا استحضار، ایسی اللہ کی آخرت کی فکر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو صحابہ میں نے جن پڑھا، عجیب لوگ تھے. اللہ پاک ہمیں ان کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی طلب ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے، حضرت فرماتے ہیں صحابہ کے قصے واقعات جو ہیں یہ سننے سنانے کے لیے نہیں ہیں، ورنہ تم اتنا ہی خیال کرو گے کہ بس وہ صحابہ تھے. نہیں، حضرت فرماتے تھے یہ اس لیے سنتے سناتے ہیں کہ ہم اس پہ آ جائیں، ہم اس کو حاصل کر لیں جو کیفیت ان کی تھی. اور یہ ہوگی دعوت سے. جب ہم دعوت دیں گے دعوت سے ایمان بنے گا. جتنا ایمان بنے گا اتنا اللہ سے تعلق جڑتا چلا جائے گا. وہ میں بات کر رہا تھا کہ حاجی صاحب اثر کو بات کر رہے تھے اللہ کی محبت پہ، واقعات سنا رہے تھے. تو بس وہ مغرب کی اذان قریب ہو گئی. ان کا ڈاکٹر میرے پاس بیٹھا تھا مشورے میں ہی. حاجی صاحب شروع تھے، ایک عجیب کیفیت تھی ان کی، اللہ کی محبت، اللہ بڑے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑو. تو میں نے ان کے ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب کا روزہ ہے؟ میں نے کہا ہاں روزہ ہے. میں نے کہا یار 100 سال کا آدمی اور ایسے لگا ہوا ہے جیسے اس کے چہرے پہ اتنی بشاشت، کوئی تھکاوٹ ہے ہی نہیں. تو جب اذان شروع ہو گئی تو بس حاجی صاحب سمجھ گئے اب افطاری ہے. تو حاجی صاحب نے کہا اصل میں بات یہ ہے
کہ تم نے اللہ پاک کی محبت کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے. اگر تم اللہ پاک کی محبت کا مزہ چکھ لیتے تو تم اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے. اس سے پہلے چند صحابہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے یہ مشورہ کیا ہے، بعض اوقات لوگ دور دور سے آتے ہیں امیر المومنین کو اپنی حاجت اپنی ضرورت بیان کرنے کے لیے، لیکن امیر المومنین کی حیت ایسی ہے، اتنا رعب ہے ان کے اندر کہ لوگ اپنے دل کی بات ان کو بتا نہیں سکتے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں. تو ہم تو نہیں کہہ سکتے، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہیں کہ تھوڑی اپنی حیت کو بدلیں. یہ ہے تو صحابہ میں لکھا ہے، تھوڑا نرمی اپنے اندر پیدا کریں. عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہاں یہ بات میں کہہ لوں گا. تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا موڈ اچھا ہے تو انہوں نے بات شروع کی. انہوں نے کہا امیر المومنین ایک بات آپ سے کہنی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو. تو انہوں نے ساری بات کر دی کہ میرے پاس صحابہ آئے تھے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں کہ جا کر امیر المومنین کو اپنی ضرورت بتائیں گے، حاجت بتائیں گے تاکہ وہ ہماری ضرورت حاجت کو پورا کرے، ہماری مدد کرے. لیکن آپ کی حیت ایسی ہے کہ لوگ آپ کے سامنے بول ہی نہیں سکتے اور دور دور سے آئے ہوتے ہیں اور بیچارے حاجت مند ہوتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی حیت کو تھوڑا بدلیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، میں جب خلیفہ بنایا گیا تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے نرمی شروع کی، اپنے اندر نرمی پیدا کی اور نرمی والا معاملہ اختیار کیا. لیکن چند تھوڑے عرصے کے بعد میں نے سوچا کہیں نرمی کے ساتھ کام خراب نہ ہو جائے، تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے سختی شروع کی. اب جب میں تھوڑا سختی کرتا ہوں، اصولوں پہ چاہتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ سختی کرتے ہیں. واللہ مجھے سمجھ نہیں آتی عبد الرحمن، آخرت میں جو ہے اللہ کے ہاں خلاصی ہماری کیسے ہوگی. یہ جو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا، روزانہ ایمان یقین کی دعوت دو، روزانہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، سنو اس کو، اللہ کو بیان کرو، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، اللہ پاک کی قدرتوں کو. حاجی صاحب نے سنایا کہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے، اجتماع پہ آتے تھے حضرت جی. تو کہتے ایک دن حضرت جی نے مجھ سے پوچھا کہ عبدالوہاب، تم لوگ پاکستان میں کس طرح دعوت دیتے ہو؟ میں نے کہا حضرت ہم تو یوں دعوت دیتے ہیں کہ اللہ پاک خالق ہے، اللہ پاک مالک ہے اور اللہ پاک صمد ہیں اور ہر چیز کے پاس خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ نے سب کچھ بنایا، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، سورج اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، دن کو اللہ لاتے ہیں، رات کو اللہ لاتے ہیں. حضرت ہم تو یوں دعوت دیتے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت جی نے مجھ سے کہا نہیں، یوں دعوت نہیں دینی چاہیے. میں نے کہا حضرت پھر کیسے دعوت دینی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا یوں کہا کرو، وہ اللہ جس نے آسمان بنایا، وہ اللہ جس نے زمین بنائی، وہ اللہ جس نے سورج بنایا. اللہ کو اس طرح بیان کرنا چاہیے. ہاں عائشہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھی جب دعوت دیتے ہیں نا تو ہمارے ساتھی کہتے ہیں اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا. عائشہ فرماتے تھے کہ یہ جملہ کہتے ہوئے ہمارے ساتھیوں کے دل میں آسمان کی بڑائی آتی ہے، اللہ کی بڑائی نہیں آتی. بھئی ہمارے دل میں تو جب ہم اللہ کی صفات بیان کریں تو اللہ کی بڑائی دل میں آنی چاہیے. عائشہ فرماتے تھے دعوت دو پھر ذکر کرو، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. پھر دعوت دو، پھر ذکر کرو، اللہ کے اور قریب ہو جاؤ گے. دعوت دیتے دیتے اور ذکر کرتے کرتے اور اللہ سے مانگتے مانگتے تم ایک دن اللہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے. اور فرماتے تھے قریب والوں کی بات بہت جلدی سنی جاتی ہے. جب تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ تم سے پوچھیں گے کہ مانگ کیا مانگتا ہے. تو حاجی صاحب فرماتے تھے یار کیا شخصیت تھی. اصل میں جو آدمی جس محنت کو کرتا ہے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، حتیٰ کہ رات کو یہ بعض لوگ
باتیں کرتے ہیں نیند کے اندر، یقین جانو کہ ان کی رات کو نیند کے اندر باتیں بھی اسی کے اعتبار سے ہوتی ہیں جس محنت کو انہوں نے اختیار کیا ہوتا ہے۔ اچھا جب تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ پوچھے گا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ ہم کیا مانگتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں چاہتے، بس تو سارے عالم کے انسانوں کو دوزخ کی آگ سے بچا دے اور جنت میں جانے والا بنا دے، بس ہم یہ مانگتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب آپ کو کیا پتہ ہے ہمارے دل میں کیا کیا ہے؟ ہاں مجھ سے تو اللہ پوچھے کہ کیا چاہتے ہو، میں کہوں گا جی ایک دکان ہے، ایک دکان اور ہو جائے، کیونکہ بیٹے دو ہیں نا میرے، اس کے لیے علیحدہ بنگلہ ہو، اس کے لیے علیحدہ بنگلہ ہو، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں نا جی، گھر چھوٹا ہو گیا ہے نا، یا اللہ ہمیں تو فلاں چیز چاہیے، ہمیں تو فلاں چیز چاہیے، کیونکہ ہم تو اس میں لگے ہوئے، میں تو اس میں لگا ہوا ہوں نا، وہ تو جس بھی چیز میں لگا ہوا ہوں اسی کو سوچوں گا، اسی کو بولوں گا، اسی کو کہوں گا۔ تو یہ دعوت جو ہے یہ انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے، دعوت جو ہے امید پیدا کرتی ہے، دعوت جو ہے پریشانی دور کرتی ہے۔ اصل میں ہم نے دنیا کی چیزوں کو اور مال اور نقشوں کو اصل سمجھ لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ جس آدمی کے پاس مال آ رہا ہے نا، ہم کہتے ہیں بس اللہ کا اس میں بڑا ہی فضل ہے۔ اب علماء سے پوچھو کہ یہ بات کہنی چاہیے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے فلاں آدمی میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، میں نے دل میں کہا ہمارا مفہوم ہی بدل گیا رحمت کا۔ ہم وہاں تھے، ایک انڈونیشیا میں تھے غالباً، تو مولوی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ، وہ انڈیا سے آئے تھے، باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ حیات طیبہ کیا چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحینہ حیاتا طیبہ، وہ جو کوئی بھی، مفہوم ایسا ہے مرد ہو یا عورت لیکن ہو ایمان والا، مرد ہو یا عورت عمل صالح کرے، ہو ایمان والے، ایمان شرط ہے۔ من عمل صالح من ذکر او انثی وہو مومن فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ یہ حیات طیبہ کیا چیز ہے، بہت سوچا میں نے۔ اس دن بھی مجھے ایک ساتھی نے کہا پتہ نہیں فلاں کو اللہ نے بڑی حیات طیبہ دی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ گھر ہے، بار ہے، بہویں ہیں، بچے ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، اور کھانے پینے ہیں، ماشاءاللہ حیات طیبہ ہے، گھر کے اندر خوشی ہے۔ میں خاموش رہا، میں نے اس کو نہیں کہا۔ میں نے کہا کبھی اجتماعی طور پہ اس کو بیان کریں گے کہ حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب نے بھی، حالانکہ خود عالم تھے، میں نے سوچا حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں کہ بنگلہ ہے، گاڑی ہے، اچھے اچھے کھانے ہیں، مال ہے، چیزیں ہیں، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اچھے کپڑے ہیں اور نعمتیں ہیں، اگر حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں تو پھر تو صحابہ کو یہ میسر نہیں تھے، پھر حیات طیبہ صحابہ کو تو نہیں تھی میسر۔ اگر حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اسی کو حیات طیبہ، اکثر یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا عبدالشکور صاحب، تفسیر کے بڑے ماہر ہیں، کہ میں ایک دن ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا مولانا قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب ہے، حالانکہ خود بھی عالم ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کون سی آیت؟ تو انہوں نے یہ پڑھ کے سنایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ یہ حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں مولوی صاحب؟ مسکرائے، تھوڑا ہنسے بھی۔ انہوں نے کہا حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جان اور مال اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگ رہا ہے، اس کو حیات طیبہ حاصل ہے، بس اس کو حیات طیبہ، اور یہ سارے صحابہ کو میسر تھی۔ ہاں مفہوم بدل گیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ایمان اور عمل، ایمان اور عمل، اور صحابہ نے اپنی ایمان پہ بھی محنت کی اور نمازوں پہ بھی محنت کی، اور ایسا ان کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا کہ اللہ نے ان کے ذکر کی تعریف کی، اللہ نے ان کے سجدوں کی تعریف کی، اللہ نے ان کے اخلاق کی تعریف کی، قرآن نازل کیا۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، اپنا کھانا اٹھا کے اور اپنے بچوں کا کھانا اٹھا کے اور لوگوں کو جو ہے کھلا دیا، اور 7 گھروں میں سری پھر کے جو ہے واپس آ گئی،
اور اسی صحابی کے گھر میں جس سے جو ہے یہ سمجھ کے کہ میرا پڑوسی جو ہے اس کو زیادہ ضرورت ہوگی، اس نے کہا میرا پڑوسی ضرورت ہو، اس نے اپنے پڑوسی کو 7 پڑوسیوں پہ آ کے، میں نے تو کہا کہ اس کا نام شیخ الحدیث صاحب نے اسی لیے حکایات صحابہ رکھا ہے کہ لوگ سمجھے کہ یہ ہوا ہے، ایسا ہوا ہے کہ خود مر رہے ہیں اور پانی لے کر آیا چچا زاد بھائی، اور دوسرے آدمی کی آواز آئی کہ پانی زخمی کی، تو کہا اس کو پلا دو، مر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے۔ اس وقت میں بھی جو ہے ایثار ان کے اندر، یہ دعوت کی محنت، ایمان کی محنت، اس نے یہ صفات ان لوگوں کے اندر، آخرت کا فکر، آخرت کی چیزوں کا یقین، اس کا استحضار، اللہ کے ساتھ تعلق۔ مولانا احسان سے فرماتے ہیں کم از کم آدھا گھنٹہ روزانہ دعا کرنی چاہیے۔ میں نے کہا یار ہم کیسے کریں آدھا گھنٹہ دعا، ہمیں تو وحشت ہوتی ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، یہ ذکر دھیان کے ساتھ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وحشت ہوتی ہے ہمیں، توجہ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، خیال ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، نماز کے اندر بھول جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں، اس کے اندر دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ کیا، استحضار نہیں ہے۔ اور ان کی ساری چیزیں، ان کا ایمان، ان کے اندر اللہ کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کی عبادات، ان کے اخلاق، ان کے اندر اللہ کی رضا۔ یہ اللہ کی رضا جو ہے یہ تو اتنا نازک معاملہ ہے۔ اس دن ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نہ اپنے متعلق کہہ سکتا ہے اور نہ کسی کے متعلق کہہ سکتا ہے یار میں بڑا اخلاص والا ہوں یا فلاں آدمی بڑا اخلاص مند آدمی ہے، کوئی کسی کے متعلق۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ ہی بتائیں گے کہ کس نے کون سا عمل کس کی رضا کے لیے کیا تھا۔ یہ اتنا باریک معاملہ ہے۔ اس لیے جو ہمارا 5واں نمبر ہے یہ صحیح نیت نہیں ہے، یہ تصحیح نیت ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے آدمی جب عمل کرتا ہے بعض اوقات تو شروع میں ہی نیت خراب ہو جاتی ہے، بعض اوقات شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، درمیان میں شیطان آ جاتا ہے، بعض اوقات درمیان میں بھی اچھی ہوتی ہے، آخر میں شیطان آ جاتا ہے، نیت کو خراب کر کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے 20 سال بعد بھی شیطان عمل پہ جو ہے حملہ کرتا ہے۔ ایک بازار سے گزرتے ہوئے ایک آدمی اپنے دوست کو کہہ رہا تھا یہ مسجد دیکھتے ہو نا، بس اللہ نے بندے کو توفیق دی، بندے نے بس اللہ کے فضل سے بنا دی، سمجھے، سارا عمل ضائع۔ صحابہ نیکی کر کے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے اکڑتے ہیں۔ کتنا فرق ہے۔ اور یہ دین کا غم اور دین کا فکر، وہ تو کلمہ پڑھتے ہی سب سمجھ جاتے تھے کہ دین کو دنیا میں پھیلانا اب یہ ہمارا کام ہے، چاہے وہ مرد تھے، چاہے وہ عورتیں تھیں، چاہے وہ بچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے یہ بات سیکھ لی تھی۔ مسلمان ہوتے ہی جان مال اللہ کے اوپر، اللہ کے دین پر۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے، چھپا ہوا ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ میرے اس کام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ جان دینا آ جائے، یہ اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ میری اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ جان دینا آ جائے۔ صحابہ کو اللہ کے حکم پہ جان دینا آ گیا تھا۔ بڑی سخت بات ہے، زبان پہ آ گئی ہے، بڑوں کی باتیں ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی، سب کو اللہ عمل کی توفیق دے۔ حضرت فرماتے تھے صحابہ اور منافقین میں فرق کیا تھا؟ منافقین کہتے تھے حالات کو دیکھو، دین پر چلتے ہوئے حالات کو دیکھو۔ صحابہ کہتے تھے دین پہ چلتے ہوئے امر کو دیکھو، وہ حکم کو دیکھ کے چلتے تھے، یہ حالات کو دیکھ کر چلتے تھے، بس یہ فرق تھا ان کے اندر۔ اگر دین کے اوپر چلنے میں کوئی نفع ہے دنیا کا، ٹھیک ہے پھر دین پہ چلو، اور اگر دین پہ چلتے ہوئے دنیا بگڑتی ہے بس چھوڑ دو اس کو۔ تبوک میں یہی تو ہوا تھا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حکایت صحابہ میں، وہ فصل اتنی مزدار آئی اس سال کہ وہ جب کھجوروں کے خوشے ایسے پکے ہوئے اور بھرے ہوئے تھے درخت کہ وہ کھجوریں آنکھوں کو بھلی لگتی تھی، یہ الفاظ لکھے شیخ الحدیث صاحب نے۔ اور پچھلے سال کا قرضہ بھی تھا اور صحابہ خوش تھے، فصل اچھی ہو گئی، اب جو اس سال کا بھی جو ہے بندوبست ہو گیا اور پچھلے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی کسی سفر کا ارادہ ہوتا اس طرف کے حالات نہیں پوچھتے تھے، ادھر ادھر کے حالات پوچھتے تھے۔ لیکن اتنی شدید گرمی تھی،
اور تنگی بھی بڑی زیادہ تھی. اس لشکر کا نام ہی جیش الاسرا تھا، تنگی والا لشکر. آپ نے صاف اعلان فرما دیا بھائی تبوک جانا ہے، تیاری کرو. اب ایسے حالات میں کہ کھجوریں پکی ہوئی، پچھلا قرضہ بھی ہے اور آئندہ کے لیے بھی اللہ نے جو ایک نعمت دی ہے، تو منافقین جو تھے وہ صحابہ سے یوں کہتے تھے کہ تم جو ہے رزق کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ علماء نے لکھا ہے کہ تبوک میں ایک منافق بھی نہیں گیا، ایک صلح حدیبیہ میں کوئی منافق نہیں گیا، اور ایک جو ہے تبوک میں کوئی منافق نہیں گیا. تم کہاں جا رہے ہو رزق کو چھوڑ کے؟ تو صحابہ یوں فرماتے تھے ہم رزق کو چھوڑ کے رزاق کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے وعدوں پہ یقین، اور اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا، ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وحاذا ایمان و تسلیمہ، کو ایسی آیت ہے مفہوم کا. اور منافق کیا کہتے تھے؟ منافق کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. وہ کہتے تھے کہ جو اللہ اور رسول نے وعدہ کیا، صحابہ یوں فرماتے تھے اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. اور منافق یہ کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا ہے نعوذ باللہ یہ سارا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، بس اس کے اوپر مت جاؤ، اپنے آپ کو دیکھ کے چلو. ذرا بیوی بچوں کو دیکھو پھر تبلیغ کرو، اپنے گھر کو دیکھو پھر تبلیغ کرو. یہ بھی تو فرض ہے نا، رزق کمانا بھی تو فرض ہے نا بھائی. رزق کمانے میں تو ہم حضور کو دیکھیں گے اور صحابہ کو دیکھیں گے. دین کا کام کرتے ہوئے ہم تو حضور کو دیکھیں گے، صحابہ کو دیکھیں گے. خدا نہ خواستہ ہم اپنی عقل سے اگر دین پر چلیں گے یا دین کی محنت کو لیں گے پھر تو خدا نہ خواستہ ایسے ہم غلط راستے پہ نہ پڑ جائیں. حضرت فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگی، پھر اللہ ہدایت کو عام کریں گے. اگر حضور کی محنت ہوگی اور حضور کا طریقہ نہیں ہوگا، اس سے ہدایت عام نہیں ہوگی، اس سے فساد پھیلے گا. ہم تو تبلیغ کا کام کریں گے، دیکھیں گے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں صحابہ کا طریقہ کیا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس نقل و حرکت کے ذریعے ہم محنت کے اندر صحابہ کا طریقہ زندہ کرنا چاہتے ہیں. جس طریقے سے صحابہ نے محنت کی اسی طریقے سے ہدایت عام ہوگی. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا یہ بیماری بہت عام ہو گئی ہمارے اندر، یکسوئی نہیں رہی ہماری زندگی کے اندر. اسی لیے نہ ہماری نمازوں میں خشوع ہے، نہ ذکر کا مزہ ہے، نہ تلاوت پڑھتے ہوئے سمجھ پڑتی ہے ہم کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، کون سا واقعہ ہے، کیا ہوا تھا. امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، سلام کے بعد پوچھو، مجھ سے پوچھو، مجھے بھی یاد نہیں ہے امام نے کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا. ان مشینی آلات نے ہمارے دین کو اور ہماری یکسوئی کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور ہم دن بدن خسارے میں جا رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں اس کو. ایمان کمزور پڑ گئے، اس لیے جو ہے کوئی بھی چمکدار چیز نظر آتی ہے ہم اس کے پیچھے، دیندار لوگ، سمجھدار لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. بہت لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ جی فلاں جگہ جو ایسا ایسا ہے ہم کیا کریں. بھئی آپ دعوت کا کام کرو، ہدایت تو اسی سے عام ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، جس کو سارے انبیاء علیہ السلام نے کیا، جس کو حضرات صحابہ کرام نے کیا. ہم تو اس طرح مولانا الیاس میں ملفوظ ہے ہم اس محنت کے ذریعے، ہم اس نقل و حرکت کے ذریعے صحابہ کا طریقہ محنت زندہ کرنا چاہتے ہیں. آج صبح بھی ایک میسج آیا، پتہ نہیں کیوں بھجواتے ہیں، میں نے کہا میں کہوں گے، اور وہ میسج بھی کوئی آدھا سا کچھ سمجھ نہیں پڑے. بھائی لوگوں کو بزرگوں کے معقولوں سے اور اس سے مت متاثر کرو، اچھی باتیں ہیں. دیکھو یاد رکھو ہم امت کو صرف قرآن حدیث پہ جمع کر سکتے ہیں، ہم امت کو صرف اللہ اور رسول پہ جمع کر سکتے ہیں اور صحابہ کی باتوں پہ جمع کر سکتے ہیں. ہمارے لیے نمونہ اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو ان چیزوں کے اندر پڑھ کے ہماری یکسوئی ختم ہوئی، اس لیے ہمارے اندر یہ تجسس پیدا ہو گیا. وہ محنت ہو رہی ہے اس کے پیچھے جاؤ، وہ محنت ہو رہی ہے اس کے پیچھے جاؤ. بہت مضبوط لوگ. اس سے دین عام نہیں ہوگا. میں دیکھو آسان سی بات آپ کو بتاؤں، ہمیں سمجھنی چاہیے یہ بات. حضرت فرماتے تھے کہ مشینی آلات جو ہے یہ عمل پیش نہیں کر سکتے. تمہیں علم دے سکتے ہیں، معلومات دے سکتے ہیں، عمل نہیں دے سکتے. عمل کی صفت جو ہے وہ صرف انسان کی ہے. دیکھو فرشتے تو دکھائی نہیں دیتے، جنات بھی چھپے ہوئے ہیں وہ بھی دکھائی نہیں دیتے. ایک انسان ہے اور عمل کی صفت
صرف انسان کی ہے، اور اللہ نے جو ہدایت کا وعدہ کیا ہے وہ مجاہدے کے ساتھ کیا ہے۔ جب انسان قربانی کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، جان مال لگاتا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو کھپاتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام نے کھپایا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھپایا، جیسے صحابہ نے کھپایا، اس میں اللہ پاک ہدایت عام کریں گے۔ عمل کی صرف انسان صفت جو ہے یہ انسان کی ہے، اور عمل کرنے میں مجاہدہ ہے، اور اللہ نے جو ہدایت کا معاملہ باندھا ہوا ہے وہ مجاہدے کے ساتھ باندھا ہے۔ اس لیے ان مشینی آلات سے ہدایت عام نہیں ہو گئی۔ ہاں، یہ دھوکہ ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا جو طرز ہے ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے، جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم اور نئی چیزوں میں پڑیں گے تو یہ تو پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کہاں لے جائیں گی۔ ہاں، اسے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم یہ جو ہماری نقل و حرکت ہے یہ کوئی ایسا مکتب نہیں ہے جس میں آدمی داخلہ لے لے اور وقتی جو ہے تو دین سیکھ لے اور اس کے بعد جو ہے تو چھٹی۔ ہماری نقل و حرکت کا مقصد یہ نہیں ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس نقل و حرکت کے ذریعے کلمہ نماز کا درست ہو جانا تو ایسا ہے جیسے کسی مکتب میں بچہ بیٹھتے ہی الف با تا سا سیکھ لیتا ہے۔ یہ اس راستے کی، اس نقل و حرکت کی صفت ہے۔ اس نقل و حرکت میں تو کلمہ نماز کا درست ہو جانا ایسے ہی انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اس نقل و حرکت سے مقصد تو یہ ہے کہ ساری انسانیت دوزخ کے عذاب سے کیسے بچے گی اور جنت میں جانے والی کیسے بنے گی۔ ہاں، یہ کوئی وقتی مدرسہ نہیں ہے کہ داخلہ لے لیا، دین سیکھ لیا اور چھٹی ہو گئی۔ یہ تو 24 گھنٹے کا فکر ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ غریب آدمی نہیں تھے، بہت بڑی جاگیر تھی ان کی، اتنی جائیداد تھی ان کی کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس زمانے میں وہ لاکھوں روپوں کی تھی، آج سے 70 80 100 سال پہلے کی بات۔ چند ساتھی آئے، انہوں نے کہا حضرت ہم نے وکیل کے ساتھ بات کی ہے، اور لوگوں نے قبضہ کر لی۔ جب مولانا اس کام کے اندر مشغول ہوئے، وقت ہی نہیں تھا ان کے پاس، لوگوں نے قبضہ کر لی جاگیر ساری۔ تو ساتھی آئے، انہوں نے کہا حضرت ہم نے وکیل سے بات کی ہے۔ وکیل صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب تھوڑی دیر کے لیے عدالت آ جائیں اور صرف اتنی گواہی دے دیں کہ یہ جائیداد میری ہے، بس اس کے بعد ہم جانے اور ہمارا کام جانے، ہم ساری جائیداد ان کو واپس لے کے دیں گے۔ تو حضرت تھوڑی دیر کے لیے جو ہے آپ ہمارے ساتھ عدالت چلے جائیں۔ یہاں پر پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری مثال جو ہے اس چوک کے سپاہی کی طرح ہے جس نے ساری ٹریفک کو جو ہے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اب تو یہ اشارے لگ گئے، کیمرے لگ گئے، اب تو ترقی ہو گئی۔ جو پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا، اب بھی ہیں بعض جگہ بتی سرخ ہو جاتی ہے، زرد ہوتی ہے، سبز ہو جاتی ہے، اس کا مطلب چلے جاؤ، رک جاؤ، سٹاپ کر لو۔ پہلے سپاہی کھڑے ہوتے تھے ہر چوک میں، وہ ہاتھ کے اشارے سے ٹریفک کو کنٹرول کرتے تھے۔ اگر وہ سپاہی نہ ہو تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا اس موقع پہ کہ میری مثال تو اس چوک کے سپاہی کی ہے جس نے ساری گاڑیوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اگر وہ سپاہی وہ چوک چھوڑ دے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے۔ اگر میں بھی اپنی توجہ تھوڑی دیر کے لیے اس کام سے دوسری طرف کر دوں تو امت کے اندر ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے۔ یہ کام 4 مہینے کا کام نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں بھیجا اسی لیے ہے۔ 4 مہینے تو اس راستے پہ پڑھنے کے لیے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ پڑ جائیں، جو ہمارا مقصد زندگی ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے سارے نبیوں کو بھیجا، جس کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس راستے کو سارے صحابہ نے اختیار کیا، ہم اس راستے پہ پڑ جائیں۔ یہ 4 مہینے اس لیے ہیں۔ پھر 4 مہینے لگا کے ساری زندگی اس کو کرنا ہے، تو یہ ساری زندگی کا کام ہے۔ تو بھئی نیت کر لو ساری زندگی کی، اور دعا بھی کیا کرو کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں اخلاص کے ساتھ اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مانگنے کی چیز ہے۔ مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ قیمتی چیز ہے، یہ اللہ پاک کسی پہ پھینکتے نہیں ہیں، اس کو مانگنا پڑتا ہے، اس کے لیے رونا پڑتا ہے، اس کے لیے جو ہے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں،
گشتیں کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، حالات آئیں گے، پھرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، کبھی بیماری، کبھی سستی، کبھی دنیا کا نقصان، کبھی خوف، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی بچوں کی طرف سے، برادری کی طرف، پڑوسیوں کی طرف، باتیں سنتے سنتے، کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے، آخر اللہ کو یا اس کی قربانی پسند آئے گی، اللہ پاک ایک دن یہ اچھا چلا، تجھے اپنے دین کے کام کے لیے قبول کر لیا، اب تو ہدایت کا ذریعہ بن گیا، پھر اللہ پاک اس کو ساری زندگی کے لیے قبول کر۔ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے آتے ہیں، 4 مہینے تم نے ارادہ کیا تو ہم چھپ جائیں، ہاں ایسا کام نہیں ہے۔ چلے کا ارادہ کیا ہے، ساتھی آتے ہیں، مسجد میں نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی، یار میں نہیں جا سکتا، ساتھی تنگ کرتے ہیں، یہ تو مانگنا پڑے گا۔ حضرت کا ایک ملفوظ آپ کو سناؤں، آخری بات ہے پھر مطالبہ کرتے ہیں چلیں۔ حضرت فرماتے تھے یہ کام بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اس کے لیے جو اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھے۔ 3 دفعہ فرمایا یہ کام بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اس کے لیے جو اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھے۔ تو بھائی بتاؤ، ارادے کرو، ارادے سے تو نہیں آتے تھے لیکن اللہ نے دل میں ڈال دی، کل سے 4 مہینے کے لیے نقد کون تیار ہے؟ بتاؤ ماشاءاللہ، ارادے اپنی مسجدوں میں کرو۔